سایہ ابھرا تھا، دل الگ کانپا تھا۔ مہرین چائے لیے وہیں آ گئی تھیں مگر دلاور کے چہرے پر تباہ کن سنجیدگی دیکھے ان کی جانب مڑ گئیں۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مہرین کی بھی پریشان صورت بن چکی تھی۔ دلاور نے ایک سرد آہ بھرے مہرین سے کپ لیا۔ خوفزدہ ہو رہا ہوں، بائی کے تیور اچھے نہیں لگتے۔ دوسرا ابھی جو حیا نے عبید کے کمرے میں جا کر تماشا کیا ہے، حمزہ کی خاموشی، میمونہ بھابی کے چہرے کی ناراضگی اور سب سے بڑھ کر بائی صاحب کی ضد۔ مہرین کہیں یہ سب سے ہمارے عبید کی خوشی کو کھا تو نہیں جائیں گے؟ پتہ نہیں کیوں مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ اس بات پر مہرین بھی ان کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر اس آنے والے طوفان سے لرز چکی تھیں۔ آپ اچھا سوچیں، سب اچھا ہوگا۔ بائی صاحب آئیں گے تو میں بات کروں گی ان سے، ہاتھ جوڑ کے اپنے عبید کا سکون مانگ لوں گی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن دلاور، اب اگر عبید کی زندگی میں کچھ ہوا تو وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا۔ عبید کی خوشی کے لیے ہمیں یہ وقتی ناراضگی سہنی ہوگی۔ بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مہرین تو خود فکر سے عادی ہو رہی تھی مگر وہ دلاور کا بجھا اور اترا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ ہفتہ بہت کم ہے، کل سے تیاریاں شروع کر دو۔ باقی حمزہ اور بھابی سے میں صبح ہی بات کرتا ہوں، پھر جیسے ان کی مرضی۔ بھلے وہ عبید کے سر پر ہاتھ رکھ لیں اور بھلے انکار کر دیں۔ اب کی بار لہجے میں ہلکی سی مایوسی کا رنگ غالب تھا۔ مہرین بھی سر ہلائے اپنا سر ان کے کندھے سے ٹکا گئی تھیں۔ وہ بھی اب کہنے کو کچھ مطمئن سی دکھائی دیے تھے۔ میں جانتی ہوں بھابی آپ اور بائی خفا ہیں، لیکن آپ خود بتائیں کہ اگر عبید حیا سے شادی کر بھی لیتا تو تب بھی حیا خوش نہ رہتی۔ خدارا آپ تو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ناشتے پر مہرین، دلاور، ساتھ حمزہ اور میمونہ بھی موجود تھیں، جبکہ عبید کچھ دیر پہلے ہی ارسل کی طرف نکل گیا تھا۔ گھر کا ماتمی سا ماحول اس کا سر پھاڑ رہا تھا۔ تبھی ارسل سے آج اپنے آفس لے گیا تھا، وہیں سے عبید کا اپنے آفس جانے کا ارادہ تھا۔ وہ ناشتہ بھی نہیں کر کے گیا تھا۔ جواد میٹنگ کے سلسلے میں کل ہی روانہ ہو چکے تھے۔ جو بھی ہے، لیکن تم دونوں نے میری بیٹی کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ اب جو فیصلہ ہے وہ جواد ہی کریں گے۔ مہربانی فرما کر ہمیں معاف ہی رکھیں۔ نہ ہی ہم عبید کی شادی میں شریک ہوں گے اور نہ ہی ہم سے کسی قسم کی امید رکھی جائے۔ اس بات پر حمزہ بھی گہری تشویش لیے میمونہ کو دیکھ رہا تھا، جو اتنی ہمبل ہونے کے باوجود آج پتھر کی طرح سخت ہو رہی تھی۔ ساتھ بھی اب سنجیدہ سا ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ مہرین اور دلاور کے چہروں پر ہلکی سی فکر ابھی بھی ویسی ہی رقم تھی۔ مما پلیز، اتنی سی بات پہ کوئی اس طرح رشتہ نہیں توڑتا، اور ویسے بھی سب کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ آپ بھی ڈیڈ کی طرح سوچ رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ بھی صرف حیا کی ضد کے آگے یوں پتھر بن گئے ہیں۔ آپ حیا کو سمجھائیں۔ حمزہ کو ان سب کی حمایت میں بولتا دیکھ کر تو میمونہ کو مزید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ فوراً اس سے خفا ہوئے اٹھ چکی تھیں۔ تمہیں اگر یہ سب لوگ ٹھیک اور ہم غلط لگتے ہیں تو شوق سے رہو ان کے ساتھ، میں کم از کم اپنی بیٹی کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گی۔ میمونہ اب کی بار اپنے مزاج کے خلاف غصہ لیے دکھائی دی تھیں۔ ایک تلخ سی نظر وہ ان تینوں پر ڈالے کمرے کی طرف چلی گئی تھیں۔ حمزہ بھی اب ہلکا سا اداس سا۔ دلاور نے اس کے کندھے پر ہاتھ دھرا۔ آپ پریشان نہ ہوں چاچو، ان سب کا وقتی غصہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو تیاری کرنی ہے۔ یہ ساتھ بھی ہے میرے ساتھ۔ دوسرا، میں سب کو سمجھانے کی کوشش ضرور کروں گا کہ رشتے آسمان پر بنتے ہیں۔ انہیں حمزہ سے اسی بڑے پن کی امید تھی۔ حمزہ کی عادت ویسے بھی حیا اور دلاور سے مخالف تھی، جبکہ حیا بالکل جواد پر تھی۔ جواد بھی اصل میں بہت غصے والے اور اپنی میں والے آدمی تھے، اور ان کی یہ الگ اور نوابی خصلت اب آگے حیا میں آ چکی تھی۔ دلاور، مہرین اور ساتھ تینوں کے چہروں پر ہلکی سی اداس مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ حمزہ بھی ساتھ دینے کو مسکرا دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی میں چپ چاپ اس شادی کو ہوتے دیکھوں؟ ڈیڈ، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ حیا کو تو شدید شوق لگا جب فون کی دوسری طرف جواد نے اسے دل دہلا دینے والا حکم سنایا تھا، اور حیا کا دل یہی کیا کہ فون فرش پر پٹک دے۔ میں جو کہہ رہا ہوں تم وہ سنو۔ باقی میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبید کو تمہارا ہونا پڑے گا۔ شادی ہی ہے نا تو کیا ہوا، طلاق بھی تو ہو جاتی ہے۔ فی الوقت میں یہاں سے آ نہیں سکتا۔ حیا اور ان دونوں نے بہت چالاک ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ قدم بہت پھرتی سے اٹھایا تھا۔ ہم بھی ان کو انہی کے طریقے سے جواب دیں گے۔ تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا۔ جواد رات کی نسبت کافی ہلکے پھلکے انداز میں تھے، چہرے پر بس سنجیدگی کا عنصر نمایاں تھا۔ آفس کی رولنگ چیئر پر ہلکے سے دراز ہوتے ہوئے وہ ساتھ ہی کسی گہری سوچ میں مبتلا دکھائی دے رہے تھے۔ میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی، آپ مجھے صرف بہلا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عبید اور اس لڑکی دونوں کا قتل کر دوں گی۔ پھر مت کہیے گا مجھے، یہ ذلیل انسان نے مجھے بے عزت کیا۔
حیا ملک کو، اسے اس کی اوقات یاد دلانی ہے مجھے۔ میرا دل چاہ رہا ہے اس کا منہ نوچ لوں۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، بڑی کوئی توپ ہے۔ ڈیڈ پلیز آپ جتنا ممکن ہے اتنا جلدی آ جائیں۔ حیا کا طیش اور ہنکار تو کسی صورت تھمنے کو تیار نہ تھا، اور اب اس پر جواد تشویش میں تھے۔ کول ڈاؤن مائی پرنسس، عبید جیسے کئی تمام تم پر قربان ہیں۔ اسی بہانے بائی کا اصلی روپ بھی سامنے آیا ہے۔ اچھا ہی ہوا جو ہوا، اب کھیلنے کا مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا۔ اپنے اندر کا یہ غصہ چھپا لو، مگر کم مت ہونے دینا۔ اب ان سب کو جواد ملک کا اصل روپ دیکھنا ہی پڑے گا، جو ایک مدت سے میرے اندر قید تھا۔ میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں حیا، مجھے مایوس مت کرنا۔ ایک ہفتے کے لیے تم اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر چلی جاؤ، سمجھ رہی ہو؟ حیا کے دماغ میں فی الوقت وحشت اور بدلے کے منصوبے ہی چل رہے تھے، مگر وہ کہیں نہ کہیں جواد کی بات کی گہرائی سمجھ رہی تھی۔ تبھی چہرے پر بے بس سی ناگواری ابھر چکی تھی۔ آپ پھر مجھے کچھ بھی کرنے سے مت روکیے گا، وعدہ کریں، بلکہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ حیا نے جیسے اپنے بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، دوسری طرف تو فل سپورٹ حاضر تھی۔ آئی پرومس، لیکن میرے آنے تک تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ جا کے انجوائے کرو کچھ دن، اپنے ذہن کو پرسکون کرو، کیونکہ جلدی کا کام خرابی پیدا کرتا ہے، انڈرسٹینڈ؟ جواد بھی شاید اپنی تسلی کروانا چاہتے تھے۔ حیا کا منہ بن چکا تھا، مگر وہ قائل لگ رہی تھی۔ ویسے بھی اسے عبید ملک سے محبت سے زیادہ اب نفرت تھی۔ وہ بس اس گھمنڈی کی اکڑ توڑنا چاہتی تھی۔ اوکے، فون کان سے ہٹائے وہ بیڈ پر پھینکتے اب کھڑکی کی طرف مڑی تھی۔ یکدم چہرے کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے، آنکھوں میں اپنی ہار پر ہوتا افسوس اسے ہر حد سے گزر جانے پر اکسا رہا تھا۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں بخشوں گی عبید، اب تمہارے ساتھ ساتھ وہ آنے والی بھی ہر سزا بھگتے گی۔ تم نے کیا سمجھ لیا کہ حیا مظلوم بن کر تمہارے آگے گڑ گڑائے گی، منت کرے گی اور تم اسے ٹھوکر مارے گزر جاؤ گے؟ نہیں عبید، بہت غلط فہمی میں ہو تم۔ حیا سزا دینے والوں میں سے ہے، سزا پانے والوں میں نہیں۔ اسی لمحے وہ دوبارہ سے فون کی جانب لپکی اور کال ملا دی۔ شاید آؤٹنگ کا پلان اسے بھی کچھ ریلیکسنگ لگا تھا۔ حیا سے تجھے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی یار، تھوڑا لحاظ کر لیتا۔ کہ ارسل رولنگ چیئر پر افسردہ سا منہ بنائے گھوم رہا تھا، جبکہ عبید سامنے کھڑکی کی طرف منہ کیے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں گھسائے اور دوسرا کھڑکی کے شیشے پر دھرے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بات کرتے کرتے ارسل کی زبان خود ہی خاموش میں لپٹ گئی۔ لحاظ ہی کیا ہے، ورنہ عبید ملک کے سامنے یوں اکڑنے پر اسے بہت سخت امتحان سے گزرنا پڑتا۔ تیری وجہ سے میرے ہاتھوں مرتے مرتے بچ گئی ہے، ویسے تجھے بھی ساری دنیا میں ایک وہی ملی تھی۔ عبید رخ پھیرے، ماتھے پر بل ڈالے، باقاعدہ منہ ٹیڑھا کیے ارسل سے بولا، جو بدلے میں دانت نکالے کرسی کے گول جولوں کی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ عبید کو اس یک طرفہ عشق کی آج تک سمجھ نہیں آ سکی تھی۔ ایک بیچاری سی نظر وہ ارسل کی ہنسی پر ڈالے پھر سے رخ پھیر چکا تھا۔ ہائے، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ عبید صاحب، یہ محبت ہے میری جان، کوئی سودا یا انویسٹمنٹ نہیں جو دیکھ اور سمجھ بوجھ کے کی جائے۔ یہ کمبخت تو کسی کی حقارت امیز نظروں سے بھی ہو جاتی ہے، یہ محبت تو کسی کی دھتکار سے بھی ہونے میں وقت نہیں لگاتی۔ میرے تلمسی شہزادے، مجھے یہ سکون دیتی ہے۔ تیرا کیا جا رہا ہے خڑوس آدمی؟ ارسل کی آواز میں لرزش عبید نے بھی محسوس کی تھی، جانتا تھا کہ کمینہ ظاہر نہیں کرتا پر دکھ پالتا ضرور آیا ہے۔ ایک شکوے سے بھری نظر وہ خود تک آتے ارسل پر ڈال رہا تھا، تو بہت بڑی فلم ہے ارسل۔ جب وہ ارسل کی اداسی کے آگے لاجواب ہو گیا تو اسے یہی مناسب لگا۔ ارسل ہنستا ہوا اس کی کمر پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیے اپنی ازلی شرارت لیے اب اسے فوکس کر چکا تھا، جو ابھی بھی نہایت جلے کٹے پوز دیے اپنے چہرے کی خوبصورتی پر سایہ لہرائے تن کر کھڑا تھا۔ ایک تو اس شخص کے چین کے لیے بھی دنیا میں کوئی شے ایجاد نہیں ہوئی تھی، اگر مکمل بے چین روح والی تھی تو عبید ملک بے چین دل اور دماغ والا ایک پگلا تھا۔ ارسل تو یوں شرارتی ہو کر دیکھنا لمحے بھر کو عبید کو بھی گڑبڑا چکا تھا۔ ہائے ہائے، یہ شرمانا جان لے گیا میری۔ خوش ہے تو؟ فائنلی ایک ہفتے بعد تیری خوشی تیرے پاس آنے والی ہے۔ سچ پوچھ تو میں بہت خوش ہوں ارسل شرارت سے یکدم سچی مسکان کی سمت آتے ہوئے آنکھوں کو چمکاتا بولا، تو عبید کے چہرے پر بھی ہلکی سی بہت مختصر رنگین لکیر ابھری۔ عبید تو ابھی تک اس معاملے میں کنفیوز تھا۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ارسل، ایسا نہیں ہے کہ وہ میری خوشی ہے، ایسا لگتا ہے اس سے میرا کوئی گہرا رشتہ ہے۔ محبت کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں بہت
بے چین ہوں، خوشی محسوس نہیں ہو رہی، ایک انجانا بچھڑنے کا خوف لاحق ہے۔ میں عجب ہاں اور نہ میں مبتلا ہوں یار۔ عبید کی الجھن واقعی خاصی تشویشناک سی تھی۔ وہ باقاعدہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ ارسل اس کے دونوں کندھے تھامے مسکان لیے اس کے روبرو ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تو ملنا باقی ہے، ابھی سے بچھڑنے کا خوف مت پال عبید، وہ تیری خوشی ہے اور یہ بات تیری آنکھوں میں لکھی نظر آتی ہے۔ ڈونٹ بی کنفیوز میرے سڑو دلہے راجا۔ ویسے یار بھابی جی کے آتے ہی تو مجھے بھول نہ جانا، دیکھ پھر میں نے سوتن بن کے آ جانا ہے۔ عبید کی اداسی اور تنِ تاثر کو دیکھ کر ارسل صاحب کی شرارتی رگ ایک بار پھر میدان مار گئی تھی۔ عبید بھی دھیما سا مسکرایا تھا، کیونکہ ارسل ہو اور ماحول سنجیدہ رہ جائے ایسا تو ناممکنات میں سے تھا۔ تو میری پہلی بیوی ہے اور رہے گا۔ اگلے ہی لمحے محترم خڑوس صاحب بھی ارسل کے سر کے بال بکھیرے ہلکی سی لطافت میں ڈوبے نہایت حسین لگے تھے، اور ارسل تو عبید کے چہرے کی یہ خوشی دیکھ کر دل تک ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا۔ دونوں ہی اب دل سے مسکرا رہے تھے۔ عبید کی مسکراہٹ آج بھی ویسی ہی پراسرار تھی، الجھا ہوا ایک حسین سا دیوانہ، کسی گہری سوچ و بچار میں مکمل غوطہ زن۔ میری آنکھوں میں بھر گیا ہے وہی، ہاں وہی جس سے دل نہیں بھرتا۔ دل نے تو رسائی کی اس بے انتہا دلکش خوشی پر جھومنا چاہا تھا، مگر ہائے یہ انا پرست لوگ، اگر دکھوں کو منہ کے بل گرانا جانتے ہیں تو خوشیوں کو بھی کم ہی گاز ڈالتے ہیں۔ مگر یہ خوشی نہیں تھی، یہ خواہش کی تکمیل کا سنہرا باب تھا، جس نے ہلکی پھلکی رنگینی اس دل جلے عبید ملک کے انگ انگ میں اتارنی شروع کر دی تھی۔ وہ انسان جو زندگی سے اتنا شگف نہیں رکھتا تھا، اب اسے زندگی بہت قیمتی لگ رہی تھی۔ آخرکار ہفتہ گزرنے پتہ ہی نہ چلا، اور وہ دن پہنچ آیا جب مکمل کا سارا حوصلہ آزمانے کی باری آ گئی تھی۔ مکمل نے تو انگوٹھی پہنتے ہی اس دن ارتضیٰ سے پہلی ناانصافی کر دی تھی، اور اب وہ ان ناانصافیوں کی ایک لمبی قطار لگانے والی تھی۔ وہ اپنی محبت کے لیے اسٹینڈ تک نہیں لے سکتی تھی۔ کیا کہتی کہ مجھے میری خواب سی محبت سے لپٹا رہنے دیں، مجھے ارتضیٰ کا رہنے دیں، اور کوئی اسے کیسے اس پاگل پن کی اجازت دے سکتا تھا؟ روحی اور سکندر تو پھر بھی دے ہی دیتے، مگر ماہم تو اب جا کر مطمئن ہوئی تھیں، اور اب ان کا رویہ بھی روحی سے بہت اچھا تھا۔ دوسری طرف حیا ہفتے سے ہی اپنے سب دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ ہر مری نکل چکی تھی، جبکہ حمزہ اور سعد نے مل کر تمام تیاریوں میں بھرپور حصہ لے رکھا تھا۔ میمونہ کی ناراضگی بے حد اٹل تھی، بھلے ان کا دل اس سب سے اداس تھا، مگر وہ بیٹی اور شوہر کے آگے مجبور تھی۔ جواد کی طرف سے مکمل خاموشی تو گویا کسی بڑے دہلا دینے والے طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ مکمل نے اپنے اندر کا یہ دکھ اپنے اندر ہی رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ ستم خود پر ڈھانے کا سوچ لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر اب ارتضیٰ کی لکیر کسی اور کے نام کی مہندی کے نیچے دب گئی تھی۔ آج مہندی تھی، اور آج اس کی رہائی کی آخری رات تھی۔ پیلے بہت ہی نفیس جالی دار سوٹ میں وہ منتشر حسن والی اس لباس میں چاند کی تمثیل معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا شرارہ گہرا سبز تھا، گولڈن دوپٹہ سامنے بیڈ پر دھرا تھا، جو اب روحی اٹھائے مکمل کی طرف لا رہی تھی۔ روحی ہلکے سے سبز اور نیلے بہت ہی مدھم کڑھائی والے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر مکمل کی خوبصورتی تو آج آسمان کو چھو رہی تھی۔ ابھی تو شادی کل تھی، آج ہی مکمل پر اس قدر غضب روپ تھا کہ خود روحی کئی بار اس اپسرا کی نظر اتار چکی تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا میری مکمل، بالکل شہزادی کی طرح۔ اللہ تم کو ہر نظر سے بچا کے رکھے۔ روحی نے اپنے اضطراب کو پسے پشت ڈالے ہلکی سی رعنائی لیے مکمل کا چہرہ تھامے کہا، جو ابھی بھی چپ سی بوجھل تھی۔ اس حد سے بھاری بوجھ نے اس کی آنکھوں میں جلن بھر رکھی تھی۔ مکمل کی نظریں تو ابھی بھی روحی سے التجا کر رہی تھیں۔ ارتضیٰ دیکھیے، آپ کی محبت آپ کی نہیں رہی، یہ مجھ پر آیا روپ تو اب کسی تیسرے کی قسمت میں درج ہے۔ میرے ہاتھ اس مہندی کے باوجود خالی ہیں، میرا وجود تھکن زدہ ہے۔ آپ کی محبت مجھے مزید سرسبز رکھنے سے انکاری ہے، مجھ پہ اب ہر دن اور ہر رات باری ہے۔ کربناک سوچیں مکمل کا سانس روکنے پر تلی تھیں، جان لینے کے در پر تھیں۔ مکمل کا دل الگ تکلیف کے شعلوں سے دوچار تھا۔ مجھے پھر اپنا آپ خوبصورت کیوں نہیں لگ رہا؟ مکمل کی خاموش سی گہنائی آواز نے روحی کے چہرے کی مسکراہٹ بھی لے لی تھی۔ آہاں ایسے مت کہو،
بہت جلد تمہیں خود سمیت سب بہت پیارا لگے گا جب تمہیں تمہاری زندگی کی سب سے آسودہ محبت ملے گی۔ مکمل سب پرانا بھول جاؤ، آج سے تمہاری زندگی کا ایک نیا آغاز ہو جائے گا۔ روحی ایک بار پھر مقابل آئی اور تسلی اور التجا کی ملی جلی کیفیت لیے اسے قائل کرتے بولی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ان بے اثر تسلیوں پر تلخ ہو جاتی، لڑ پڑتی، اپنی ایک ہفتے کی دل خراش چپ توڑ دیتی۔ اسی لمحے سکندر ابراہیم اور ماہم اپنے اپنے گریسفل اور پر رونق چہروں کے ساتھ اندر آئے تھے۔ مکمل نے فوراً اسے اپنے چہرے پر گھسیٹ کر ترنم سا تاثر لایا تھا۔ چھوٹی سی جان پر ابھی سے کس قدر بوجھ تھا، اور مکمل نے تو ابھی تک عبید کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی، نہ پورے ہفتے اتفاق سے اس کے سامنے کسی نے عبید کا نام لیا تھا۔ ابھی تو اس کے لیے یہ جھٹکا بھی باقی تھا۔ اپنے غم پوش مکڑے سے دکھی تاثر کو ہٹائے وہ سکندر کے روبرو ہوتے کھڑی ہوئی۔ وہ تو نظر ہی جھکا گئے۔ جو مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھی وہ یہی بتا رہی تھی کہ ان کی گڑیا کو ان کی نظر نہ لگ جائے۔ ماہم الگ پیارا سا مسکرائے پر نازاں تھیں۔ میری جان، میرے دل کا ٹکڑا، بہت خوبصورت چشمے بدور، تم نہیں جانتی مکمل کہ تم نے ہمیں کتنا مان، کتنی خوشی اور کتنا اطمینان دیا ہے۔ میری زبان کی لاج رکھ کر تم نے یہ مشکل فیصلہ لیا۔ اس ناانصافی کے لیے تم اپنے ڈیڈ کو معاف کر دینا، لیکن یقین کرو میں نے اپنی اس کومل سی پری کی زندگی میں بہت بہترین انسان کو شامل کیا ہے، جس کا ہر رنگ تمہیں پہلے سے زیادہ بہترین لگے گا۔ بس خوش رہنا۔ تمہاری آنکھ میں آنسو تو کیا، ہم سب ہلکی سی نمی تک نہیں سہ سکتے۔ وقتی تکلیف کٹھن سہی، پر آنے والا وقت بہت پرسکون ہوگا۔ یہی قسمت تھی اور یوں ہی طے تھا۔ سکندر کے لہجے میں فکر، محبت، ہلکی سی پریشانی اور کچھ مان اور تشکر کا عنصر بھی غالب تھا۔ مکمل بھی ہلکی سی اسمائل دیے ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ روحی کی نظریں سکندر سے ملیں تو ان دونوں کے چہرے پر ہلکا سا رنجیدہ سایہ ابھرا تھا۔ ماہم البتہ مکمل شاداب اور مسرور تھی۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ مکمل کی آنکھیں اپنے گوشے نم کیے احتجاجی رنگ لیے چھلک ہی پڑی تھیں۔ سکندر نے بے قراری سے اپنی جان سے پیاری مکمل کو روبرو کیے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ نہ میرا بچہ، ایسے رو مت، بیٹیوں کو تو ایک دن جانا ہی پڑتا ہے، پھر چاہے وہ بادشاہ کی ہوں یا کسی فقیر کی۔ لیکن تم بالکل ہم سے دور نہیں جا رہی۔ میں عبید سے کہوں گا، وہ تمہیں روز یہاں لایا کرے گا۔ مکمل پر اب حقیقی سکتہ طاری ہوا تھا۔ عبید کا نام سن کر وہ کسی گہرے جھٹکے کی زد میں تھی۔ جب تک وہ اپنے حواس میں واپس لوٹی وہ سب اسے باہر لے جا چکے تھے۔ لاعلمی یکدم مکمل سکندر پرواہ ہوئی اور اس کا دماغ معاف کرتی چلی گئی۔ خود کو سارے فنکشن میں وہ اس شوق سے باہر نکالنے کی کوشش میں تھی، اور رہی صحیح کسر دلاور مہرین کو دیکھ کر پوری ہو گئی، جو گھر کے فنکشن کے باوجود اس کی مہندی لے کر پہنچ چکے تھے۔ مکمل کے چہرے کا تاثر بہت پیچیدہ تھا، سوچ کر ہی وہ لرز اٹھی تھی۔ ایک کے بعد ایک دردناک انکشاف ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیا وہ واقعی عبید ملک کی ہونے والی تھی؟ اس طوفان نے اس کومل سی پری کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل کی آنکھیں نمی کی زد میں دھنستی چلی گئیں۔ دوسری طرف گھر میں ہی ہلکی نفیس سی سجاوٹ کی گئی تھی، جس کا سارا کریڈٹ حمزہ اور سعد کو جاتا تھا۔ سجاوٹ کے لیے پھولوں کے چناؤں میں عبید ملک کی پسند کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ ٹیولپ کے 3-4 رنگوں کو بروئے کار پورے گھر کی آنکھوں کو فرحت دینے والی سجاوٹ عمل میں لائی گئی تھی، جبکہ عبید کا کمرہ سجانے کی سب سے بڑی ذمہ داری مہرین اور ارسل نے سنبھالی تھی۔ وہ بے رنگ سا کمرہ بہار کے آ جانے کا ایک خوش رنگ استعارہ بنا ہوا تھا۔ بہار ہی تو آنے والی تھی، باقی کی گلاب کے پھولوں والی سجاوٹ کل ہی طے پانی تھی۔ عبید کی مہندی کے فنکشن میں میمونہ نے شرکت سے صاف منع کر دیا تھا، جبکہ حیا تو اپنی آؤٹنگ میں گم تھی، لیکن حمزہ ہر کام میں آگے تھا۔ حیا کی ولیمے کے بعد ہی واپسی متوقع تھی، اور یہی حال جواد ملک کا تھا۔ ارے ارے دولہا راجا، ابھی تک تو تیار نہیں ہوا، سب لوگ تیرا پوچھ رہے ہیں۔ ارسل سفید کفداری سوٹ کے اوپر گہری براؤن واسکٹ پہنے آج تو الگ ہی حسن کے معیار تک پہنچا ہوا تھا۔ اس کا وجیہہ سراپا ہر ایک پر اثر انداز دکھائی دے رہا تھا، اور پھر وہ منظر عام پر آیا، یوں کہ منظر ہی تھم جائیں۔ بینائی اس قدر مرغوب قسم کے حسن سے چندیا جائے، سماعت باقی ہر آواز فراموش کر دے۔ ہلکی سی سنجیدگی نے تو عبید ملک کے طلمسی حسن پر واقعی ایک رنگینی ثبت کر دی تھی۔ سفید سوٹ جو شاید اس نے آج یوں کسی فنکشن پر پہلی بار پہنا تھا، گرے بہت ہی خوبصورت سی واسکٹ وہ شاید
آج سے پہلے اتنا پیارا، مکمل اور وجیحہ نہیں لگا تھا جتنا آج نظروں کا محبوب بنا ہوا تھا۔ ارسل تو رشک زدہ سا اپنے حسین سے جادوگر کو لپٹ ہی گیا تھا۔ سنجیدگی کا خول دوسری جانب بھی ہٹا تھا۔ ظالم کہیں کہ اتنا حسن کہاں چھپا رکھا تھا؟ ماشاء اللہ، تجھے نظر نہ لگے عبید، میرا چیتا، خوش ہو کر سر ہلانا۔ آج کے دن بھی یہ کنجوس سڑی مسکراہٹ تو ناانصافی ہے نا؟ آج تو جشن بنتا ہے میرے یار، آخرکار تیری سب سے بڑی خوشی پوری ہو گئی۔ ارسل بھی کسی نئے ابھرتے شاعر کی مانند رنگ اور خوشی سے سرگرداں ہوا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ اور تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔